جی متین بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ کے بڑا نوازش ہے، بہت تھینک یو سر۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے پہچان لیا ہوگا مجھے۔ جی بالکل سر، آپ بہت اچھے بھائی ہیں، ہاں آپ جی، خدا آپ کو بالکل۔ جزائے خیر دے، عزت دے۔ بہت تھینک ہی یو۔ اچھا علامہ مؤدب، صاحب، پہلے بہت ہی تو کلچرڈ آدمی ہے، خدا آپ کو جزائے خیر دے، حکم کریں۔ علامہ صاحب سب سے پہلے میں بات کرنے سے پہلے کچھ بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی پرسنالٹی پہ کہ ماشاءاللہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو آپ کا نالج ہے اور جو آپ کا وے آف کمیونیکیشن ہے، تو میں ریئلی امپریس ہوں اس سے۔ اختلاف تھینک اپنی جگہ پہ ہوتا ہے تو انسان کو ہمیشہ ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ تو کبھی ڈبیٹ کے دوران کوئی ایسا ورڈ نکل جائے جس سے آپ کی دل آزاری ہو تو ہم اس سے پہلے ہی میں آپ سے اس سے معذرت کر لیتا ہوں، یو، کیونکہ خدا میرا آپ کو عزت مقصد دے۔ نہیں ہے کہ آپ کا دل دکھایا جائے۔ سمجھ گیا۔ علامہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ یوٹیوب سے نالج لیا ہے، سوشل میڈیا سے نالج لیا ہے، اس لیے میں دیکھتا ہوں آپ کی ڈبیٹس لوگ یہاں پہ بدتمیزی کر کے چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نالج سوشل میڈیا سے آیا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ آ کے یہاں پہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ صاحب، غدیر کا دن نہ چلے، میں نے اس پہ بات نہیں کرنی تھی، اس پہ تو الحمدللہ ہمارا آنکھیں بند کر کے یقین ہے۔ میں حدیث کرتاس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا جی ہوں۔ سر، جی سوال میرا فرسٹ پہ صرف یہی ہے، مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، آپ کے مذہب کے مطابق اس سارے معاملے کا کون قصوروار ہے؟ اس کا قصوروار یہ ہے میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ جی سر، مزید کچھ کہنا؟ نہیں، آپ آنسر کریں۔ دیکھیں حدیث قرطاس میں کیا ہوا۔ حدیث قرطاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کے لیے وسیع کا تعین کرنا چاہتے تھے۔ وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے تھے، وہ وہی بات جو انہوں نے غدیر میں کہی، وہی بات جو انہوں نے عرفہ میں کہی، وہی بات جو انہوں نے مختلف مقامات میں کہی ہے کہ میرے بعد میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد آپ کے امام ہیں۔ اسی بات کو وہ بتانا چاہتے تھے، اور وہ یہ بالکل ان کے جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بخاری مسلم میں یہی الفاظ ہیں کہ میں اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدہ، کہ میں ایک ایسی وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ کبھی گمراہ نہ ہو جانا، یہ انہوں نے صرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کے لیے کی ہے۔ حدیث ثقلین میں ثابت ہے کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو لازمی بات ہے کہ وہ اسی بات کو کہنا چاہتے تھے، اور صحابہ وہاں پہ تھے جن کی پلاننگ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرنا، ان کے بعد ہم نے خلافت حکومت اپنے ہاتھ میں لینا۔ ان کو اس بات پر بالکل ان کا منصوبہ تھا۔ تو ان کو پتہ چلا تھا کہ اگر یہ ایسی بات لکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو باتیں زبانی کہی ہیں وہ تو زبانی تھی، لیکن اگر وہ لکھتے ہیں ایک ایسا وصیت سب کے سامنے، تو یہ ایک ایسے حجت رہ جائے گا، ایک ایسا سند رہ جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت انہوں نے کتابتاً، انہوں نے ریٹن طور پہ ایک اپنے سے ایک وصیت چھوڑی ہے، تو ان کو لکھنے نہیں دیا، اور وہاں پر انہوں نے وہاں پہ وہ باتیں کی جو بہت ہی نامناسب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی بھی مسلمان ان باتوں ان جملوں کو نہیں کہہ سکتا، تو انہوں نے اچھا لکھنے نہیں علامہ دیا۔ صاحب، تو اس میں ہمارے کتب میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار جو ہے وہی صحابہ حضرات ہیں جنہوں نے خلافت سنبھالنے کی اور خلافت کو ہاتھ میں لینے کا انہوں نے منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ان سب میں آگے آگے عمر بن خطاب ہے۔ جی اچھا علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ آگے آگے ہیں، اگر آپ کتب اہل سنت کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں حضرت عمر کا نام آتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس ٹائم خراب ہے تو میں انہیں پرووائڈ نہیں کروں گا، لیکن ان کے ساتھ جو بنو ہاشم بھی گروہ تھا، حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے، تو یہ کلیم صرف حضرت عمر پر کرنا، حکم رسول تھا، رائے عمر ایک طرف تھی، مولا علی چاہتے تو حکم رسول کو پہلے پورا کرتے۔ ایک عمر کی رائے تھی، حضرت علی بھی اس رائے میں شامل تھے، دوسری طرف بنو ہاشم بھی تھے، عباس بن عبد المطلب بھی تھے، تو یعنی کہ پورا ایک گروہ بنا ہوا تھا نا۔ اب پورے گروہ میں سے ایک پرسن کو ٹیگ کرنا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انصاف پسند بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ حکم رسول تھا، مولا علی کو چاہیے تھا اس کو پورا کرتے،
جب مولا علی بھی حضرت عمر کے گروہ کے ساتھ شامل تھے تو کوئی وجہ ہوگی نا. اس پہ مجھے تھوڑا بریفلی آپ ڈیفائن کر دیں. تو دیکھیں ان حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ اس مجلس میں امیر المؤمنین علیہ السلام تھے، وہ حاضر تھے، ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں، یہ تو روایات میں یہ نہیں ہے. فرض بھی کریں وہ تھے، دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھانا چاہ رہے ہیں اور کوئی اس کو لکھ دے. بات یہ ہے کہ مثلا دیکھیں ایک بزرگ شخص اپنے بستر میں پڑے ہیں بیماری کی حالت میں، اور وہ انہوں نے خبر بھی دی ہے کہ میں قریباً دنیا سے جاؤں گا. وہ نماز کے لیے ان کا نکلنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ دنیا سے جا رہے ہیں. انہوں نے خود بھی خبر دیا تھا، بار بار خبر دیا تھا کہ میں جانے والا ہوں. اور وہ کہہ رہے کہ میں ایک ایسی وصیت لکھنا چاہتا ہوں کہ جو میری وصیت ہوگا تاکہ میرے بعد تم پہ اختلاف نہ ہو. تو کچھ لوگ ایسے جملے کہتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ. انہوں نے ہذیان کیا، انہوں نے ہذیان کیا. اگر یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام اصرار کرتے ہیں کہ ہم تو ضرور لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بھی دوسرا شخص کہیں گے ضرور، وہ دوسرا شخص کہتا ہے نہیں لکھ سکتے بھائی یہ ہذیان کر رہے ہیں. ہذیان کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ہذیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بکواس. اردو زبان میں ہذیان کو بولتے ہیں بکواس، یعنی وہ باتیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مفہوم نہیں ہوتا، ایسے الٹا سیدھا جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے. تو یہاں پہ لازمی بات ہے کہ یہاں پہ جھگڑا شروع ہونے والا ہے. یہاں پہ اس طرح بات نہیں روکے گی، یہاں پہ تلوار نکلیں گے، تلوار نکلیں گے. تو اسی موقعیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سمجھا اور فوراً سب کو نکال دیا. فرمایا کہ میرے سامنے تمہیں نزاع کرنے کا حق نہیں، یہاں سے نکل جاؤ. سب کو بگا دیا. اور انہوں نے آخری دفعہ جو صحابہ نے دیکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی ہے کہ ان کو نکال دیا. ان ابو بکر عمر کے اس کے بعد اس کی ملاقات نہیں ہے ان لوگوں کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آخری دفعہ انہوں نے جو دیکھا ان کو یہاں سے بگا دیا تھا، اپنے گھر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا. تو یہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ فتنہ ہونے والا ہے. اور اس وقت اگر وہاں پہ جنگ شروع ہوتا، قتال ہوتا، تو اس کا بہرحال اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ سب لوگ یعنی اہل بیت علیہ السلام شاید شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں مخالفین کی تعداد زیادہ تھی. اور اس کے بعد جو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام رہنے والا ہوتا. وہ سب لوگ دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے خارج ہو جاتے ہیں. اور آخر وقت یہی ہوتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جملہ یہ رہتا کہ وہ آخر وہ پیغمبر تھے ہی نہیں، وہ پاگل ہو گئے تھے آخر میں، ایسی باتیں کہہ رہے تھے آخر ان کے. اور اس وقت جو تھا ایران بھی ایک بہت بڑا طاقت تھا، روم بھی ایک بہت بڑا پاور تھا وہاں پر، جو مسلمانوں کو وہ تھریٹ کر رہا تھا کہ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک ایسا نیا دین آیا جزیرۃ العرب میں جن سے ہمیں خطرہ ہے. اور یہاں پہ کسی بھی وقت ایک ایسی فوج آ سکتی ہے جو روم، بلکہ کئی دفعہ فوج گیا تھا مسلمانوں کا، غزوہ موتا، غزوہ تبوک اور جیش اسامہ کہ روم کے سرحدوں تک گئے تھے اور رومیوں کو شکست بھی دینے کی کوشش کی تھی. اور آخری دفعہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تھے تو رومی خود نہیں آئے تھے جنگ کے لیے، تو ان کو تو اندازہ ہو گیا تھا. تو اس وقت ایسا وقت نہیں تھا مناسب کہ، اور قبائل بھی جتنے تھے نا وہ اتنے مخلص مسلمان نہیں تھے. وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ تھے تو مسلمان جزیرۃ العرب والے، لیکن ابھی وہ کوئی 1 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، کوئی 2 سال پہلے. اکثر لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2 سال میں لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور وہاں پہ ایک مسیلمہ کذاب تھا، اس نے بھی نبوت کا ادعا کیا تھا. سجاح تھا، اس نے بھی نبوت کا ادعا کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض صحابہ جو ہیں ان کے بھی پیروکار ہو گئے تھے، بعض ان کے کلمہ پڑھنے لگے تھے. تو اگر اس وقت وہاں پہ لڑائی ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کے حضور میں تلوار نکلتے، تو اس کا ہمیں تو نہیں معلوم تھا. ابھی ہم نہیں کر سکتے نا اسپیکولیٹ کر دیں کہ واقعاً کیا ہوتا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ ایسے لڑائی کا اور ایسے صفایا کا کہ یہاں پہ ان کے صفایا ہو جائے، وہ کسی کے مصلحت میں ہو. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا. اور پھر مقصد بھی حاصل ہو گیا نا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تم مانیں گے نہیں، لکھنے ہی نہیں دیں گے، اگر یہ کتاب، یہ خط لکھایا بھی جائے، جب اتنے صحابہ کی شہادت ہے کہ آخر عمر میں یہ ہذیان کہہ رہے تھے، ان کے کلمات ہذیان کے کلمات ہیں. دیکھیں لیگل جو ٹینڈر ہوتی ہے اس کی ویلیو اس وقت ہوتی ہے کہ وہ عقل سے ہو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ عقل سے اپنی فکر سے کوئی وصیت لکھتے ہیں تو اس کی ویلیو ہوتی ہے. آپ کسی بھی عدالت میں جائیں، ایک منٹ کسی بھی عدالت میں جائیں، اگر آپ ثابت کریں کہ جس شخص نے وصیت لکھایا ہے وہ اس وقت عقل کھو چکا تھا، اس وصیت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی.
ابھی بہت سارے امریکہ میں اس طرح ہوتے ہیں، کیسز آتے ہیں کہ کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو فائنل ول ہوتا ہے، اس کا جو فائنل ٹیسٹمنٹ، اس کی وصیت نامہ، اس پہ اختلاف آ جاتا ہے. مثلا اس نے اپنی بیوی کو بہت سارا پیسہ دیا یا اپنے بیٹے کو دیا. دوسرے لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وصیت نامہ ہی غلط ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وہ آخر عمر میں کیا ہو گیا تھا، اس نے اپنا ارادہ کھو چکا تھا، عقل اس کی نہیں تھی، اس نے وہ دوسروں کی تلقین سے، دوسروں کے اثر رسوخ سے اس نے ایسے لکھا ہے، اس کی اہمیت نہیں. تو بہت سارے کیس کورٹ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ انویلڈ ہو جاتے ہیں وہ وصیت نامے. اگر وصیت نامہ اس طرح لکھا بھی جاتا، اتنے صحابہ جب وہ ادھر ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دے رہے ہیں کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، بکواس ہے سب، تو لازمی بات ہے کہ اس کی کوئی اس کی اہمیت نہیں رہتی. وہ لکھا بھی دیتے نا تو وہ یہی ہوتا کہ بھئی اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے خود اصرار نہیں کیا کہ ہر حالت میں لکھایا جائے، ان کو وہاں سے نکال دیا. اوکے جی علامہ صاحب، اہل بیت اور بنو ہاشم کے درمیان پہلی تو بات یہ جھگڑا ہوا ہے. میں کتب اہل سنت کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ رائے عمر کی رائے تھی، حضرت عمر کی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہیں کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے. اب ایک طرف رائے عمر ہے، ایک طرف حکم رسول ہے، تو مولا علی دونوں میں سے کس کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ آف کورس مولا علی حکم رسول کے ساتھ جانا چاہیں گے نا. آپ جتنی بھی اہل سنت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پر یہ نہیں آیا کہ حضرت عمر نے کوئی معاملات آگے بڑھ چڑھ کے خراب کیے ہیں. انہوں نے جسٹ ایک اپنی رائے دی تھی. آگے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت اور بنو ہاشم کے درمیان دو گروپ بن گئے تھے، ان کے درمیان ہوئے ہیں. مولا علی ایک سائڈ پہ تھے، عباس بن عبد المطلب ایک سائڈ پہ تھے، دونوں گروہ بنے تھے. اب میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ ہم کسی اٹیک آپ جو حضرت جس بات کو کہہ رہے ہیں نا بھائی، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ وہاں عباس بھی تھا اور وہاں پہ علی علیہ السلام بھی تھے اور یہ ایک سائڈ پہ تھے، وہ دوسرے سائڈ. اس طرح کی حدیث نہیں ہے. یہ آپ یہ شیعہ بنا رہے کتب کے اندر بھی ہے، یہ کتاب ہے نہیں شیعہ، میرے نہیں، پاس ایک حوالہ ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں وہ بھی. یہ کسی کتاب میں نہیں. اس طرح حدیث نہیں، قرطاس میں اس طرح کی تفصیلات جو آپ بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے. حدیث قرطاس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھانا چاہا، صحابہ نے جب بدتمیزی کیا، صحابہ نے جب غلط بات، اس طرح نہیں تھا کہ وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا. نہیں علامہ صاحب، مجھے قلم آپ کسی کاغذ نہیں کتاب تھا سے دکھا اس دیں طرح. کہ حضرت عمر آگے جب معاملات خراب ہوئے حضرت عمر آگے تھے. جو معاملات خراب ہوئے ہیں وہ اہل بیت اور بنو ہاشم کے تھے. آپ کتب اہل سنت کیوں دیکھیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں حضرت عمر کی صرف ایک رائے کا آپ نام، بتائیں نا. ایک رائے میں تھا ان کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کر رہے ہیں وہ کون تھے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ علامہ بنو صاحب، ہاشم تھے؟ ہذیان کا مطلب بھی اگر میں دیکھوں تو یہ ہجرت سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہاں پہ صحابہ نے یہ کہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ہم سے؟ ایک ورڈ ہے نا، ایک محدث نے اس کا ورڈ جو ہے وہ ہجرت سے نکالا ہے کہ کیا ناؤز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا رہے ہیں. یہ بھی تو آپ پوزیٹیو سینس میں اگر دیکھیں گے، پوزیٹیو پوائنٹ سے، تو اس کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں. ہجرت، ہذیان، بہت سارے نہیں، محدثین نے اس کا مطلب لیا ہے ہجرت سے. کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ انہو صحابہ نے یہ کہا تھا نا کہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، جو ہم ان سے اچھا لکھوائیں. مطلب ایک اختلاف ہو گیا تھا نا آپس میں. ہذیان کے ورڈ کا میں مطلب بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ ہذیان جو کا مطلب آپس میں ہاں اب اچھا یہ جو آپس میں معاملات خراب ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آپ جاؤ بھائی. اس معاملات میں حضرت عمر نہیں ہے. مجھے آپ کسی بھی کتب اہل سنت سے آپ دکھائیں میں کہ اس دکھا میں دیتا حضرت ہوں. عمر تھے. دیکھیں اس بات میں تفصیل ہے. آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا، یہ سب آپ نے جو فقرے کہے ہیں، اس سب کو اگر میں صحیح طرح سے جواب دوں کتاب دکھا کے اور آپ کی تسلی کے ساتھ، اس میں تفصیل ہے. میں آپ کو چلیں ہذیان کے متعلق بات کرتے ہیں پہلے، پھر میں آپ کو اگر ہو سکے وقت میں بچا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ عمر صاحب بھی اس میں نہیں، پہلے مجھے اس پہ دکھائیں کہ کس وجہ سے لڑائی، کون اس میں شامل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جاؤ بھائی. حضرت عمر تھے اس میں یا نہیں؟ مجھے وہ دکھائیں آپ. میں دکھاؤں گا، بالکل دکھاؤں گا، بالکل وہ بخاری میں صریح موجود ہے، میں وہ دکھاؤں گا آپ کو. اچھا، جی پہلی بات میں اس حجر پہ کا مطلب بتاؤں کہ حجر کس کو بولتے ہیں. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ مؤمنون میں. بلی اس میں آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. میرے آیات، کفار سے کہا جائے گا،
دنیا میں تم پہ پڑے جاتے تھے اور تم جو ہے اپنے ایڑیوں کے پل پیچھے رخ دوسری طرف کرتے تھے. اچھا، مستکبرین بھی، قرآن کے سامنے، آیات کے سامنے تم غرور رکھتے تھے، تم تکبر رکھتے تھے. سامرن، پوری پوری رات گزارتے تھے. تہجرون، پوری پوری رات گزارتے تھے کس میں؟ حجر میں. حجر کس کو بولتے ہیں؟ بکواس میں. پوری پوری رات تم بکواس تو سنتے تھے، باطل باتیں، وہ جھوٹی باتیں، گانے وانے وغیرہ سب جس میں جھوٹی، یہ تو کرتے تھے، لیکن میری کلام کے متعلق تم یہ کرتے تھے. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل آیات القرآن الکریم جزء 17. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کی شرح میں، سامرن تہجرون، تہجرون، انہوں نے کہا تہجرون ای تسبون. تہجرون کو اگر باب احجرہ میں لے کے جائے، احجرہ احجاران، احجرہ میں باب افعال میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا. اچھا، کیونکہ اس صحابہ میں یہ بھی ہے، احجرہ بھی ہے. اچھا، قال دوسرا ہے تہجرون یقول تقولون المنکر والخناء من القول كذلك حجر القول. منکر بری باتیں اور بکواس کی باتیں، اس کو حجر بولتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ تو قرآن میں کئی مفسرین کی باتیں ہیں، اب اس کو آپ کو زیادہ ٹائم نہ لیں. حافظ ابن حجر عسقلانی جو انہوں نے ہدی الساری لکھی ہے، ہدی الساری میں انہوں نے اس آیت کی، اس حدیث کی شرح کی ہے. میں آپ کو ہدی الساری بھی دکھا دوں. ایک منٹ، ہدی الساری کہاں گیا؟ انہوں نے اب فتح الباری لکھنے سے پہلے ان کی کتاب ہدی الساری، اس میں مشکل الفاظ کی شرح کی ہے کہ بخاری میں جو مشکل الفاظ ہیں ان سب کا انہوں نے بیان کیا ہے. تو اس میں حجر کا معنی انہوں نے بیان کیا کہ حجر کا معنی ہے غلط باتیں. مجھے مل جائے تو بہرحال جو دیکھنا چاہے ادھر حجر میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دوسری کتب سے دکھا دیتا ہوں. ابھی مجھے فتح الباری نہیں، حدیث الساری نہیں مل رہا، لیکن دوسری کتب بہت ہیں کتب لغت میں. یہ اللہ آپ کو بھلا کرے. یہ المفردات فی غریب القرآن، تالیف راغب الاصبہانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 698 میں، الحجر، حجر کس کو بولتے ہیں؟ الکلام القبیح المہجور لقبح، وہ قبیح کلام جس کو اس کی قبح کی وجہ سے آپ زبان پہ نہ لائیں. اور حدیث میں ہے لا تقولوا حجرا، لا تقولوا حجرا، حجر نہ بولا کرو، بکواس نہ بولا کرو. وَإِذَا أَحْجَرَ فُلَانٌ إِذَا أَتَى بِحُجْرٍ مِّنَ الْكَلَامِ عَنْ قَصْدٍ. حجر کس کو بولتے ہیں؟ احجرہ، فلانی نے احجار کیا یعنی باطل کلام، بکواس کرے، غلط باتیں. وَحَجَرَ الْمَرِيضُ إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ. حجرہ بولتے ہیں کہ مریض نے حجرہ کیا، جو بالکل اپنا عقل کھو چکا ہے نا، وہ ایسے ہی بولتا ہے کچھ، اس کی بات کی مفہوم ہی نہیں ہوتی، غلط باتیں، وہ جو بھی منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اس کی عقل نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں حجر المریض. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا تو میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے کہا کہ دکھائیں کہ عمر نے کہا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ کلام جو وہاں پہ رضیت الخمیس میں ہوا ہے، وہ کلام ہے کیا چیز، کون سی، پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اس کا بولنے والا علامہ صاحب عمر. میں نے یہ کہا تھا کہ ایک رائے عمر تھی صرف، اب لڑائی ہوئی ہے بنو ہاشم اور اہل بیت کے درمیان. نہیں ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ بنی ہاشم اور اہل بیت میں لڑائی ہو گئی ہے. حدیث قرطاس میں کس نے بولا؟ علامہ صاحب دونوں میں ایک اختلاف ہو گیا تھا نا گروپ میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مولا علی حضرت عمر کے حدیث ساتھ قرطاس میں واقعہ رضیت الخمیس میں، اس میں بنی ہاشم میں کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بقیہ رشتہ دار تھے، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے کوئی اختلاف کیا. یہ آپ کی توہمات ہے، پتہ نہیں کس نے آپ کو بولا ہے، یہ بالکل ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ عالم ہے ایک ابو القاسم علی بن حسن، کتاب الشافی مطبوعہ نجف شریف صفحہ نمبر 171، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ اہل بیت اور بنو ہاشم کے درمیان معاملات خراب ہوئے ہیں. سید مرتضی حسین ہے ایک، کس نے؟ آپ نے خود وفات ہوئی ہے.
آپ نے کتاب خود تو دیکھا نہیں، کس نے آپ کو بتایا؟ کہاں آپ نے دیکھا؟ انٹرنیٹ میں دیکھا علامہ ہوگا نا۔ صاحب ہم عربی تو نہیں آتی، ہم نے ترجمے ہی پڑھنے ہیں بک کے، نہیں، یہ کسی ترجمے نہیں ہوئے ہے ہوتے بھائی۔ ہیں نا بک کے، عربی میں نہیں ہم نے پڑھی، میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، اردو میں ترجمہ ہوا بک ہوتی ہے، وہ ہم نے بہت ساری پڑھی ہے، رضیت لیکن مجھے ایک الخمیس دو یاد ہے۔ راوی اس کا عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عباس خود بنی عباس میں سے ہے، وہ عباس کا بیٹا ہی ہے، اس کا نام ہی عبداللہ ابن عباس۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، نہ ہمارے کتب میں۔ یہ عجیب بات آپ کے، بہرحال سن لیجیے، یہ کتاب صحیح بخاری، چابدار حیات تراث العربی، یہاں پہ آپ کو دکھائیں، یہ صفحہ نمبر 47 میں، بلی لم عبداللہ، میں اس کو چھوٹا کروں تھا سب کو نظر آئے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بڑی شدید ہو گئی تھی، قال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ قال عمر ان النبی غلبہ الوجع، عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہیں اپنے درد کے، ان کا درد ان پہ غالب آ گیا۔ بخاری کا مذہب یہ ہے، بخاری کا اجتہاد یہ ہے کہ وہ نقل الحدیث بالمعنی کو جائز سمجھتا ہے۔ فتح الباری میں، بلکہ حدیث الساری میں اور دوسرے مقامات پہ حافظ ابن حجر نے اس بات پہ تصریح کیا کہ بخاری کا مذہب ہی یہی ہے کہ وہ نقل بالمعنی کو جائز سمجھتا ہے۔ اس بات کا مطلب ہی یہی ہے کہ غلبہ الوجع، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی درد سے شکست پا گئے ہیں، اپنے درد کے مغلوب ہیں۔ بات ہی یہی ہے کہ حجر کا عبارت اخری یہی ہے، بخاری نے اس کو نقل بالمعنی کیا ہے۔ وعندنا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس قرآن ہے، یہ کافی ہے، اور کوئی مسلمان ہی نہیں کہتا کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ اگر کتاب اللہ کافی ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا ہے نا کہ میں ایک ایسی چیز لکھتا ہوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، وہ حدیث ثقلین باطل ہوتا۔ تو اس وقت فاختلفوا وکثر اللغط، آپس میں اختلاف کیا اور آوازیں بلند، شور بلند ہو گیا۔ تو قام قولوا عنی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، میرے حضور میں، لا ينبغي عند التنازع، میرے پاس تم نزاع نہ کرو۔ فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وبین کتابه، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب مصیبت، اسلام کی مصیبتوں کا جڑ کیا ہے؟ یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وصیت نہیں لکھنے دیا گیا۔ یہ ابن اس عباس میں کہہ رہا ہے، حضرت عمر کہاں ہے علامہ صاحب؟ ان النبی غلبہ الوجع، یہ میں آپ کو دکھا دیا نا۔ اختلاف میں میں بات کر رہا ہوں علامہ صاحب، اختلاف میں حضرت عمر کہاں ہے؟ تو وہاں پہ اختلاف میں کیا، انہوں نے تو منع کیا تھا نا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کا ایک حکم تھا انہوں نے، سمپل، او بھائی، اس حکم ان کا کو جو آپ سمپل جملہ ہے نا، اختلاف سے ان کا کریں۔ سمپل جو جملہ ہے وہ وہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درد کے مغلوب ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کافی ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتاب کی ضرورت نہیں، ان کے بالکل لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ انہوں نے کہا دیکھیں، ہے، یہ مخالفت ہے حکم پیغمبر کی یا نہیں ہے؟ ہے؟ کہاں خاموش ہو گئے؟ نہیں، یہ خاموش ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں وہ خاموش ہو گئے، کہاں وہ خاموش ہو گئے؟ کہاں وہ خاموش ہو گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کا جملہ جو ہے نا، یہ ان کا جملہ، یہ قرآن کے مخالفت ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے۔ کتاب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درد کے مغلوب ہو گئے، یہ انہی جملے کا عبارت اخری ہے کہ یہ کیونکہ بخاری نقل بالمعنی کرتا ہے، نقل بالمعنی کو جائز سمجھتا ہے، یہ اسی جملوں کا دوسرا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر بولا۔ اچھا علامہ صاحب، مسند احمد بن حنبل میں جو روایت ہے نا، اس میں حضرت علی نے کہا کہ ڈائریکٹ حکم ہی مجھے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کاغذ قلم لے کے آؤ۔ محدثین نے جو کیے ہیں وہ دو قول نہیں، وہ کیے ہیں، نہیں ہے، وہ یہ بھی ہاں۔ درست نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی مسند احمد میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ، مجھے پتہ ہے ان باتوں کا، میں نے باتوں پہ بڑا ریسرچ کیا ہوا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کا 90 پہ یہ روایت موجود ہے کس جلد کہ حضرت علی نے کہا تھا مجھے ڈائریکٹ یہ حکم ملا ہے کہ تم لے کے آؤ کاغذ قلم۔ میں آپ کو ہر دفعہ
میں مسند احمد کا بھی مولا آپ کو علی دکھا ہر دیتا ہوں دفعہ حدیث. حضرت عمر کے مسند ساتھ احمد رہے ہیں، وہ اس رائے میں مسند حضرت عمر احمد کے نہیں، ساتھ ایسی تھے کوئی مولا علی. حدیث نہیں ہے بھائی. آپ جو ہے نا، آپ پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ باتیں سکھائی ہیں. آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ مسند میں احمد میں. نے خود یہ پڑھی ہے حدیث، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 90 ہے. کہاں کی اس میں چاپ ہے؟ باقر بن یہ باقر، میں نے ترجمہ ہی پڑھا ہے، میں نے عربی میں نہیں پڑھا، ترجمہ ہی پڑھا تھا میں نے. اس میں کیا باقر کیا لکھا ہے؟ باقر بن عیسیٰ سے روایت تھی یہ والی کہ مولا علی نے کہا باقر تھا بن کہ مجھے عیسیٰ، ڈائریکٹ یہ باقر ابن حکم ہے. عیسیٰ کوئی مسند احمد میں باقر ابن عیسیٰ راوی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہے. باقر علامہ صاحب بہرحال ہے، وہ ہے، میں نے یہاں پہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جھوٹ تو بھائی نہیں نا بول وہ رہا. لے کے آنا، مسند احمد بن حنبل ہے. وہ حدیث لے کے آ جائیں آپ نا. اس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اس میں یہ میں لکھا آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا. آپ سینڈ کر دیں. ایسی کوئی دیکھیں، میں آپ کو مسند احمد والی حدیث دکھا دوں. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جز نمبر 3. یہ یہاں پر جو حدیث ہے وہ بھی عبداللہ ابن عباس کی ہے. قال ابن عباس نے کہا یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن کیا تھا، ثم بکا، پھر وہ رونے لگا، حتی بل دمعه وقال مرة دموع الحصا، کہ اس کی جو آنسو تھے زمین پہ گر گئے، اور وہاں پہ جو کنکر تھے ان کے رونے سے، ان کی گریا سے زمین کے کنکریں جو ہیں گیلی ہو گئیں. تو اتنا شدید گریا کیا. قلنا یا ابن عباس ما یوم الخمیس، بلی ابن عباس جمعرات کو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت شدید درد میں تھے وہ. اچھا، فقال ایتونی اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ ابدا، انہوں نے کہا آ جاؤ، میں تمہارے نزدیک تمہارے لیے ایک ایسی وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. فتنازعوا، تو اس وقت صحابہ نے نزاع کیا. ولا ينبغي عند نبی تنازع، اور کسی بھی پیغمبر کے ساتھ نے نزاع کرنا جائز نہیں ہے. فقالوا ما شأنه، انہوں نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا. احجر، اس نے بکواس کیا. نستجیر باللہ. احجر، اس نے احجار جو ایک حجرہ ہے، ایک احجرہ ہے. احجرہ اس میں مبالغہ ہے، اس نے بہت ہی غلط، یعنی نستجیر باللہ، بہت ہی ہذیان کہا ہے اس نے. ان لوگوں نے یہاں پہ کیا ڈالا ہے؟ علامت استفہام ڈالا ہے. یہ علامت استفہام پرانے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. علامت استفہام آپ کو پتہ ہے، کوشچن مارک یہ نئی چیز ہے. 100 سال 125 سال سے مغرب سے آئی اسلامی دنیا میں. ہمارے کتب میں پرانے زمانوں میں علامت استفہام نہیں ہوتے تھے. کوشچن مارک یہ جو ہے، یہ جو آپ کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے، کہ صحابہ نے تو صرف پوچھا تھا کہ کیا انہوں نے بکواس کیا یا نہیں کیا. نستجیر باللہ. اور بھائی اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے کسی بھی طرح کا بے ادبی کرنا کفر ہوتا ہے. یہ اجماع مسلمین کا. آپ سوال کریں، آپ خبر دے دیں، آپ کنایے سے، اشارے سے کسی نقص کو ان کی عقل کی طرف، ان کے کلام کی طرف اشارے دیں، یہ کفر ہوتا ہے. اس کا کہنے والا مرتد ہوتا ہے، واجب القتل ہوتا ہے. یہ مسلمین کا اجماع ہے اس مسئلے پر. یہ کس نے انجام دیا؟ صحابہ نے انجام دیا ان کے حضور میں. علامہ صاحب دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ صحابہ کا نام آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسپیشل بندے کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اسے کہ تم لے کے آؤ؟ سارے تھے موجود اس گروہ کے اندر. تو حضرت عمر پہ آپ کیوں ٹیگ کرتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ کہنے والا عمر تھا جس نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولا علی بھی ساتھ ہی تھے ان کے رائے. انہوں نے نہیں کہا. کہاں تھا وہ؟ دکھاؤ کہ وہ ساتھ تھے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں بھائی؟ کتب اہل سنت آپ دیکھیں نا، نہیں دکھائے نا، میں منتظر ہوں. ٹھیک ہے، میں اگلے ہفتے ادھر ہوں، تم لے کے آ جانا. میں کتابیں موجود ہیں، تم کتاب کا نام دے دو، صفحہ دے دو، ہم دکھائیں کہ وہ بھی تھے. بھائی یہ کیوں بھائی سے بات کرتے ہو؟ کہنے والا یہی جملہ. ٹھیک ہے، پہلی بات ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا کہنے والا کون ہے. فرض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وہ مرتد تھے وہ. کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ان کے حضور میں. یہ تو ثابت ہو گیا. پھر آپ کی یہ ساری کہانی کہ سب صحابہ اچھے، یہ ختم ہو گیا بھائی. یہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا. کیوں ہم کہیں گے میں نہیں معلوم کہ کون تھے، لیکن اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھنے جا رہے ہیں. وصیت میں خود پیغمبر نے فرمایا کہ ایسی وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو لازمی بات ہے کہ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے احکام نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے نا، آخری وقت میں، کیونکہ نماز ان کو آتی ہے.
یا وضو کے احکام یا مثلا جہاد کے احکام، اس طرح کی بات نہیں ہے. ایک ایسی جامع بات بتائیں گے کہ کلام مختصر کلام میں پوری امت کی ہدایت قیامت تک ہو. اور انہوں نے پہلے بھی بھائی یہی جملے کہے تھے. وہ کیا؟ وہ حدیث ثقلین ہے، وہ حدیث غدیر ہے. غدیر کے وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے، اہل بیت علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کی اتباع کرو گے، تب کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ بخوبی خود بتا رہا ہے کہ وہی بات جو غدیر میں کہا تھا، ثقلین کی حدیث میں کہا تھا، اس کو ابھی لکھانے جا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا امیر المومنین علیہ السلام کیوں مخالفت کریں اس بات کی، جب ان کی کوئی ضرر ہی نہیں ہے اس بات میں. ان کے ضرر بھی ہو نا، ان کا نقصان میں بھی ہو، وہ کبھی مخالفت نہیں کرتے. یہ تو سب مسلمان مانتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے تسلیم امر نبی. اجازت دیں میری بات ختم ہو. وہ تو کبھی مخالفت نہیں کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ تو تسلیم ہے. مخالفت وہ کرے گا جو وہ خلافت کا تمنا رکھتا ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو نہیں چاہتا. مخالفت تو وہ کرے گا، ہمیں لازمی بات ہے. تو آپ کہتے ہیں نا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہنے والا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ دلیل لے کے آنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کہنے والوں میں موجود تھے. تو پھر میں تو اپنا نام یہ چینل ہی بند کروں گا. یہ چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دوں گا بھائی. آپ اس چینل میں آ جائیں، آپ اس چینل کے اونر بن جائیں، اس میں میری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں اور اپنی ویڈیوز ڈال دیں. جی ہاں، نہیں ہم اور بھی اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے علاوہ $10,000 بھی میں آپ کو میں وائر کر دوں گا. اس کے علاوہ بھی اپنا نام بھی چینج کروں گا، رکھوں گا غلام عمر رکھوں گا. ایسی باتیں وہ ویسے ہی آپ دے دیں محبت میں. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے، میں نیکسٹ ٹائم یہاں پہ لائیو، کیونکہ میں اسکین لے کے آؤں گا پھر یہی، کیونکہ وہ لائبریری میں نے حوالے پڑھے ہیں. میں بک پھر لے کے آؤں گا یا پکچر لے کے آؤں گا، تو پھر میں آپ کو وہ حوالے سارے دکھا دوں گا. بالکل دکھائیں، بالکل دکھائیں. جس میں جیسے میں نے بارہا عرض کیا بھائی کہ اگر سارے حوالے دکھا دوں گا. اگر دلیل کے بغیر انسان ادعا کرے نا، ابھی میرے پاس حوالے ہیں. میں نے آپ کو جیسے مسند احمد بتایا میں، لیکن آپ پورے میں ترجمے کے ساتھ لے کے آؤں گا نا، کیونکہ میرے پاس کسی اور مکتب کی بک ہوگی، آپ کے پاس کسی اور مکتب کی ہوگی. میں کچھ اور صفحہ بتاؤں گا، آپ کے پاس کچھ اور ہوگا. جی آپ لے کے میں آپ کو یہاں پہ لائیو سکین دکھاؤں گا جو بھی میرے پاس بک ہوگی. جی سر آپ لے کے آئیں. اوکے، تھینک یو سر. ٹھیک ہے لمحہ صاحب، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی. اللہ حافظ. اچھا یہ میرے بھائی، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. آپ کا میں یہ ریموو کر دوں. دیکھیں بخاری کیا کرتا ہے؟ بخاری نقل بالمعنی کو جائز سمجھتا ہے. یہ کتاب ہے فتح الباری، شرح صحیح البخاری، شرح صحیح البخاری، چاپ دار الفکر، کتاب المغازی. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 130 میں. صفحہ نمبر 130 میں یہاں پہ حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اس حدیث کو، وہ ایک حدیث کی بات کر رہے ہیں، ان البخاری كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ. بخاری نے اس حدیث کو اپنے حافظے سے لکھا ہے اور لفظ حدیث کا مراعات نہیں کیا. كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی مذہبی یہی اجتہادی یہی ہے کہ نقل الحدیث بالمعنی جائز ہے. نقل الحدیث بالمعنی جائز ہے. بخاری نے لفظ چینج کیا عمر کا. کہنے والا عمر تھا جس نے یہ کلمات کہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلط جملے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، حجر کہہ رہے ہیں، حزیان کہہ رہے ہیں. یہ کہنے والا عمر تھا. بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن بخاری نے لفظ چینج کیا کہ کلمہ بڑا حساس ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس دلائل بہت ہیں کہ کہنے والا عمر ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں، ابھی دوسرے لوگ منتظر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. بلکہ میں آپ کو ایک دلیل دکھاتا ہوں، لیکن تفصیل کسی اور وقت. یہ کتاب ہے نسیم الریاض فی شرح القاضی عیاض، تالیف شہاب الدین احمد ابن محمد ابن عمر الخفاجی المصری. کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ، جزء 6 ہے. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں میرے محترم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 69 میں، صفحہ نمبر 69 میں. یہ ہے صفحہ نمبر 69 میں. وفی روایت حجرہ کما فی البخاری، بخاری میں ہے کہ حجرہ ہے. ویروى احجرہ، ویروى حجرا. اچھا یہ سب. وفیہ ای فی هذا الحدیث فقال عمر ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتد الوجع. ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں. وفی بعض طرقه ای فی بعض طرق هذا الحدیث المرویہ فقال عمر ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجر. اس حدیث کے طرق میں موجود ہے کہ عمر نے کہا تھا. ٹھیک ہے نا.
عمر نے کہا تھا فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحجرو ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ہے اس کے حوالے، بہت کہنے والا اس کا عمر تھا.